بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ بورڈ میں کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں۔ آج ہمارا سبق ہے منصوبات، اور منصوبات میں سے مفعول فیہ۔ اس سے پہلے ہم مفعول بہ اور مفعول مطلق سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم مفعول فیہ سیکھیں گے۔ یہ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جملے میں کیا واقع ہوتا ہے، کیسے اس کا اعراب آتا ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کا تذکرہ آج ہوگا۔ قرآن مجید سے 30-31 جملے مختلف صورتوں کے آپ کے سامنے درج ہیں۔ اس سے ہم مشق کریں گے۔ ہر آیت کا، ہر جملے کا آگے حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اعراب کے بارے میں پہلے میں 2-3 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ حالت نصب میں جب کوئی اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کیا نشانی ہوتی ہے جس سے ہم پہچان لیں کہ یہ نصب ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی اسم کے سامنے زبر ہو یا 2 زبر ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ واحد اسم ہو اور منصرف ہو، یا جمع ہو تو جمع مکسر ہو، سالم نہیں، جمع مکسر ہو، یا پھر جاری مجرا صحیح، یعنی جس کے آخر میں واو یا یا ہو، جس اسم کے آخر میں، اور اس سے پہلے ساکن ہو، تو وہ زبر یا 2 زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ صرف زبر آتی ہے، 2 زبر نہیں آ سکتی، یہ غیر منصرف کا اعراب ہے، یا اس میں منقوص کا اعراب ہے، یا پھر مضارع کا اعراب ہے، وہ مضارع جس کے آخر میں پیش آئی ہو، مضارع کا وہ صیغہ جس کے آخر میں پیش آئی ہو، تو اس پر زبر ہو جاتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی نصب دینے والا ہو۔ نمبر 3 کہ حالت نصب میں زیر ہوتی ہے یا 2 زیر ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی اسم ایسا ہے کہ جس کے آخر میں اس طرح نصب ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات۔ نمبر 4 صرف زیر ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اسم مضاف ہو یا متکلم ضمیر کی طرف، غلامی، کتابی، نبی، الہی، تو تینوں حالتوں میں زیر ہی آتی ہے۔ نمبر 5 کہ کھڑی زبر کی صورت میں اعراب آتا ہے، اور یہ اس میں مقصورہ کا، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، تو اس طرح کے جو اسم ہوتے ہیں یہ جب نصب میں ہوں تو اس پر کھڑی زبر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے عینی، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہ تثنیہ کا ہوتا ہے، جیسے مسلمین، یتیمین، غلامین، تو آخر میں آنے کی بجائے عینی ہوتا ہے۔ نمبر 7 اینا آخر میں ہوگا اگر کسی اسم کے، تو وہ سمجھو منصوب ہے، یا مجرور ہو تو تب بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہم آگے مشق میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہوتا ہے، اور زبر اور آگے الف ہو، حرفی اعراب جسے کہتے ہیں، یہ اسماء ستہ مکبرہ کا ہوتا ہے، جیسے اخا، ابا، فما، حنا، حما وغیرہ۔ 9 ہے کہ تقدیری، کہ اس کا اعراب بدلتا ہے، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، اس کا اپنا ہی اعراب رہتا ہے۔ یہ تمام ضمیریں ہیں، ماضی کے صیغے ہیں، حروف ہیں، یا ان کے مشابہ جو اسم آئے، جسے شبہ مبنی الاصل کہتے ہیں، اسماء موصولات ہے اور ضمائر ہیں وغیرہ، اسماء اصوات۔ اور نمبر 10 نصب ظاہر ہوتا ہے کہ آخر میں نون زبر نا نہیں ہوتا، نون زیر نی نہیں ہوتا، ہوتے جمع کے صیغے یا تثنیہ کے ہیں، لیکن جو تثنیہ کا صیغہ ہے نون زیر نی والا، وہ گر جاتا ہے، نون گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، یا جمع مذکر کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں جو نون اعراب بھی ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ ہے نصب کی صورت میں اعراب کی جو پہچان ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ مفعول فیہ کسے کہتے ہیں۔ اب نام سے ظاہر ہے، فی کا مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہو، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ہی، اس،
تو جس میں کام ہوا ہو. جب ہم میں کہتے ہیں تو وہ کوئی وقت ہوگا جس میں کام ہوا ہے یا کوئی جگہ ہوگی جس کے اندر کام ہوا ہے. تو اگر وقت میں کام ہو تو اس کو زمان کہتے ہیں، زمانہ سے زمان بن گیا ظرف زمان. اور اگر جگہ میں کام ہو تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ، یہ وہ اسم ہے، اسم مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. من الزمان والمکان، وہ فی کا مفہوم آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ زمانہ ہو یا کوئی جگہ اور مکان ہو. وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. اب ظرف زمان، ظرف مکان. اب ظرف کی آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں، مبہم اور محدود. مبہم کا مطلب ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، جیسے دہر، حین. اب یہ زمانے کے نام ہے لیکن کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کتنا زمانہ ہے، بس قیامت تک اور اس کے بعد تک جو زمانہ ہے وہ دہر کہلائے گا، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اگر محدود ہو تو یوم، شہر، ظاہر 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، یا 30-31 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، یا 29 دن کا، 28 دن کا، تو اس کی کوئی حد ہے شہر. جبکہ دہر اور حین کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح آپ یہاں خلف کو، مکان اور جگہ کو دیکھ لیں. خلفہ کا معنی پیچھے. اب پیچھے کوئی حد نہیں ہے، تا حد نگاہ جتنا بھی ہو. اور امامہ کا معنی ہوتا ہے آگے، اس میں بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، آگے 2 فٹ، 4 فٹ، 2 میل، 4 میل، فرسنگ، کئی فرسنگ، اور جہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں. اسی لیے اس کو مبہم کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں مسجد اور سوق، یہ بھی جگہوں کے نام ہیں، لیکن مسجد ایک خاص جگہ کو کہتے ہیں، اس کی حدود ہوتی ہیں. اور بازار، سوق، یہ بھی اس کی حدود ہوتی ہیں. کھیتوں کھلیان کو تو بازار کہنے سے رہے، تو یہ محدود ہو گیا. تو ظرف کی گویا 2 شاخیں ہوگی، مبہم اور محدود. اب یہ جو بھی کام واقع ہو، اگر کسی وقت میں ہو تو اس کو مفعول فی کہیں گے، کسی جگہ میں ہو تو جس جگہ میں ہوتا ہے اس جگہ کا جب جملے میں استعمال کریں گے تو اس کو نصب دیں گے اور وہ مفعول فی کہلائے گا. البتہ فرق یہ ہے تھوڑا سا کہ اگر جگہ متعین ہو، محدود ہو، تو اس سے پہلے فی حرف جار لگتا ہے عام طور پہ. فی کا معنی میں، یہ وہی مفعول فی کا والا فی ہے. یا فی السوق، یعنی تب بھی فی لگے گا. جبکہ اس کے لیے فی کی ضرورت نہیں، اس کا فی محذوف ہوتا ہے اور تقدیری ہوتا ہے، تو بس خلفہ وہاں زبر لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ محدود ہے جگہ تو تب بھی ہم فی نہیں لگاتے. اس کی مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی. اب ہم قرآن کے جملوں سے ان ساری چیزوں کی مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بالضرور آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں. تو یہاں دیکھیں یہ فعل ہے اور اس کے اندر نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. نون ثقیلہ تاکید کے لیے آیا اور لام بھی تاکید کے لیے. کا یہ مفعول بہی ہے اور قبلتاً مفعول فی ہے کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے. یاد رکھیے کہ اس کالم میں یہ جگہوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں ظرف مکانی، اور اس میں ظرف مقام جو زمانی ہے اس کالم میں ظرف زمانے کی مثالیں دی ہوئی ہیں ساری. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. تو یہاں جو عندہ ہے یہ مفعول فی ہے، اور حسن جو مصدر ہے یہ اس کا عامل ہے اور اس کا مفعول فی مقدم ہو گیا ہے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس عزت. کافروں سے عزت نہیں ملا کرتی، مومنوں کو چاہیے کہ وہ یکسو رہیں اپنے مسلم معاشرے کے ساتھ. حمزہ استفہامیہ، یبتغون یہ فعل ہے اور واو اس کا فاعل ہے ضمیر بارز. عندہم ان کے پاس، العزت عزت،
تو العزت یہ مفعول بہی ہے، اور عندہ جو ہے مفعول فیہ ہے۔ عندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، تو یہ مفعول فیہ آ رہا ہے۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر، فوق الطور پہاڑ، بمیثاقہم ان سے میثاق لینے کی خاطر، باسببیہ ہے۔ تو یہاں فوقہ یہ ظرف ہے اور یہ منصوب ہے مفعول فی کی وجہ سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں۔ تو یہاں الارض دیکھیں یہ جگہ ہے اور یہ مفعول فی ہے اور اس پر نصب آیا ہوا ہے۔ یہاں ادخلوا فی الارض بھی ہو سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ فی اکثر آتا ہے کسی جگہ متعین کے لیے، لیکن اگر فی نہ بھی لگائیں تو پھر نصب آئے گا۔ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے کے راستے سے۔ تو یہ البابہ بھی یہاں ایک جگہ مقام ہے۔ اذ نتقنا الجبل فوقہم، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر۔ رفعنا کا مترادف نتقنا ہے، یہاں فوقہ آ گیا، اسی طرح فوقہ یہ منصوب مفعول فی ہے۔ فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ تو فوقہ یہاں دیکھیں ظرف ہے اور منصوب ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے مقامات پہ۔ تو یہاں دیکھیں مواطن کے پیچھے فی ظرفیہ آ چکا ہے، اب یہاں اسی لیے اس پر زبر نہیں آئی۔ آپ کہیں گے یہ زبر تو نظر آ رہی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں زیر کے بجائے زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو غیر منصرف اس لیے ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ جمع کے الف کے بعد دو حرف ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں، حرکت والے ہوں، یا الف کے بعد طا اور نون دونوں متحرک ہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْن اسی کا حصہ اس آیت کا، اور حنین کے دن بھی۔ تو یہاں یوم وقت آ گیا اور مواطن یہ جگہ آ گئی، تو یہ بھی مفعول فی بن رہا ہے۔ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، پس وہ قریب نہ آئیں مسجد حرام کے۔ تو یہاں دیکھیں المسجدہ سے پہلے فی نہیں آیا تو یہ نصب ہے، حالانکہ یہ ظرف مکان محدود ہے، مبہم نہیں، لیکن دیکھیں نصب آیا ہے اور یہ مفعول فی بن رہا ہے کیونکہ یہ جگہ ہے۔ اور اس کا اگلا حصہ ہے بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد۔ تو یہاں بعد ایک وقت کا نام ہے، تو یہ مفعول فی ہے اور اس پر نصب آیا ہے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تو وہ وارد ہوں گے، داخل ہو جائیں گے تمہارے بیچ میں ضرور، تاکہ تمہارے اندر کوئی فتنہ برپا کر سکیں، تلاش کر سکیں۔ تو یہ جاسوسی کرنے والے منافق یہودی یہ لوگ مراد ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہ فعل ہے اور اس کا واو فاعل ہے۔ خلالہ بیچ میں، یہ بھی ایک جگہ ہے، بیچ میں ہونا، اندر ہونا، تو خلال۔ اب یہ مفعول بن رہا ہے، منصوب ہے مفعول فی۔ لو یجدو آگے ہے لو یجدو ملجأ، اگر وہ پالیں کوئی ٹھکانہ، او مغارات یا کوئی غار یا کھو، او مدخلا یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ تو وہ پھر جائیں گے اس کی طرف۔ یہ جنگ سے ڈرنے والے بزدل لوگ ہیں، ان کی نفسیات بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ملجا یہ بھی اس میں ظرف ہے، مغارات بھی اس میں ظرف ہے، مدخل بھی اس میں ظرف ہے، ظرف مکان۔ تو یہ سب منصوب ہیں اور مفعول فی بن رہے ہیں۔ بعض نے اس کو مفعول بہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کنسیپٹ کے تحت اس کو مفعول فی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جنت کا منظر ہے یہ۔ یہاں دیکھیں تحت یہ ظرف ہے اور منصوب ہے، اور یہ مفعول فی بن رہا ہے کیونکہ اس جگہ پہ یہ بہنے کا کام ہو رہا ہے، دوڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو جس جگہ پہ کام ہو، جس وقت میں کام ہو،
جگہ یا وقت کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مفعول فی کہتے ہیں، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ لا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، وہ نہیں طے کرتے کوئی جگہ کہ کافر اس سے غصے میں آئیں، تو کافروں کو غصہ دلانے کے لیے وہ کوئی فاصلہ بھی طے نہیں کرتے۔ یہاں موطئ یہ اس میں ظرف ہے، منصوب ہے، یطأ وطأ یطأ یہ فعل ہے یہاں پہ، تو اسی کا دیکھیں مصدر آ گیا۔ تو بلکہ یہ اگر ہم مصدر لیں تو یہ مفعول مطلق ہوگا، لیکن ہم اس کو اگر اس میں ظرف لیں تو یہ مفعول فی ہوگا۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ قطع کرتے کسی وادی کو۔ وادی قطع کرنا، وادی کو عبور کرنا، یعنی جہاد کی خاطر وادیاں طے کرنا۔ تو یہاں فعل اور واو اس کا فاعل ہے، وادین دیکھیں یہ جگہ کا نام ہے اور یہ منصوب ہے، تو ہم اس کو مفعول فی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جگہوں کے اعتبار سے یہ ظرف مکان کی مثالیں تھیں، اور یہ ظرف زمان کی آ رہی ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، رات کے پہروں میں، وقتوں میں۔ اب یہاں دیکھیں آیات تو مفعول بہ بن رہا ہے، اس پر زبر اس لیے نہیں آئی کہ اس کا نصب زیر کے ساتھ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جمع مؤنث سالم ہو تو اس کا اعراب زیر کے ساتھ آتا ہے۔ آناء یہ وقت ہے، اور دیکھیں منصوب ہے، اور یہ مفعول فی بنے گا۔ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، دے دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی فصل جب کاٹیں تو اسی دن عشر نکال دو، خمس نکال دو، جو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے صدقہ، واجب اور فرض ہے۔ تو یہاں حقہ مفعول بہ ہے، اور یوم حصادہ یہ مفعول فی ہے، کیونکہ یہ وقت کے اندر کام ہو رہا ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت، کوئی اعتراض، بعد الرسل رسولوں کے بھیجنے کے بعد، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں رسول بھیجتا رہا ہے ہر قوم کے اندر، تاکہ لوگوں کو راہ حق دکھائیں، اور لوگ کل کلا یہ نہ کہیں جی ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں تھا۔ یہ اس مفہوم میں ہے آیت۔ لیکن یہاں ہمارا جو بن رہا ہے کہ مفعول فی کا یہاں بعد، دیکھیں ایک وقت کا نام ہے بعد، یہ جو بعد میں آنے والا وقت، تو یہ منصوب ہے، تو یہ مفعول فی بنے گا۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ حکم صادر فرمائے گا یا فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ تو یہاں دو مفعول آ گئے، بینہ بھی مفعول فی ہے کہ یہ جگہ ہے، دو کے درمیان والا حصہ، اور یوم یہ وقت ہے، تو یہ مفعول فی ہو گیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، پس بے شک وہ حرام ہے ان پر 40 سال تک۔ یہودی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں تو شہر فتح کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں، تو آپ اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، لڑیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم تشریف لے آئیں گے۔ اتنے بزدل اور کمینے لوگ تھے، تو اس کی طرف اشارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، 40 سال تک یہ وہاں پر رہتے کھپتے رہے، تو شہر کو ان پر حرام کر دیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہاں دیکھیے یہ وقت ہے، سال، 40 سال، اس وقت میں یہ محرم ہے، تو یہ شبہ فعل کہیں گے اس کو، فعل کی بجائے، کہ جو مصدر سے اسم بنتا ہے اس کو شبہ فعل کہیں گے، اور یہ شبہ فعل عام طور پہ مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کو کہتے ہیں۔ یہ اسم مفعول ہے محرمتن، اور اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل کہلائے گا، اور 40 سنہ اس کا مفعول فی کہلائے گا۔ وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، یا اس وقت کہ جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے دوپہر کو۔ تو یہاں بیات بھی وقت کا نام ہے، اور یہ دیکھیں منصوب ہے، تو جس وقت میں یہ کام ہوا
تو جس وقت میں کام ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، حوت کی جمع حیتان، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، اچھل اچھل کر، واضح ہو کر، سامنے اور اپیئر ہو کر۔ تو یہاں دیکھیں یوما یہ مفعول فی بن رہا ہے، یہ وقت ہے دن، اور تأتی اس کا فعل ہے، اور اس کے اندر حیتان جو ہے اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اس طرح یہ جملہ فعلیہ۔ تو سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تم تسبیح کرو اس کی صبح و دم اور رات کے وقت۔ تو یہاں صبح سویرے کے لیے بکرتن کا لفظ آیا ہے، اور یہ اسم ہے، اور یہ ظرف ہے، ظرف زمان، اور یہ منصوب ہے، اس لیے یہ مفعول فی بنے گا، اور اصیلاً بھی اسی پر عطف ہے، رات کے وقت۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے قبل۔ تو قبل بھی یہ وقت ہے اور منصوب ہے، مفعول فی بن رہا ہے۔ تو یہ جو تسبیح کا لفظ ہے اوقات کے ساتھ متعین، اس سے مراد وہ نمازیں ہیں جو فرض نمازیں ہیں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں صلاۃ کا لفظ بولا ہے، کہیں تسبیح کا لفظ بولا ہے نماز کے لیے، اور کہیں ذکر کا۔ سیعلمون غدا من هو الکذاب الاشر، ان قریب وہ جان لیں گے کل کو کہ کون ہے سخت جھوٹا اور خود پسند۔ تو یہاں دیکھیں فعل ہے سیعلمون، اور وائس کا فاعل ہے، غدن مفعول فی ہے۔ غدن کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل، امس ہوتا ہے بالامس گزرا ہوا کل، اور غدا ہوتا ہے آنے والا کل۔ تو صبح کے وقت کو بھی غدا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آنا ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ مفعول ہے، مفعول فی بن رہا ہے، یہ ظرف زمان ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہیں وہ مؤخر ہوں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ وہ مقدم ہوں گے، یعنی جب موت آئے گی یا تباہی کا وقت آئے گا تو ان کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، عین اپنے وقت مقرر پر، اجل مسمى پہ وہ تو آ جائے گی موت۔ تو یہاں ساعتاً وقت ہے، ساتھ میں نے گھنٹہ بھی ہوتا ہے، گھڑی بھی ہوتا ہے، اور واچ بھی ہوتا ہے جس سے ہم وقت دیکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ وقت کے مفہوم میں ہے، واچ کے مفہوم میں یا گھڑی کے اس طرح آلے کے مفہوم میں نہیں ہے۔ تو یہ منصوب بن رہا ہے، مفعول فی ہی ہے۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک رات یا ایک دن۔ عشیہ، اب دیکھیں عشیۃً رات کا وقت، ضحیٰ دوپہر کا وقت۔ تو یہ اشارہ ہے جب میں اور آپ مر جائیں گے، رب کے حضور پیش ہوں گے، رب پوچھے گا آپ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا رات کا ایک حصہ۔ تو اسی طرح یہ آج کی 60-65 سال کی زندگی ہمیں پل دو پل ہی محسوس ہوگی، جیسے ہمیں آج اپنا گزرا ہوا وقت بھی ایسے لگتا ہے جیسے چند گھڑیوں میں بیت گیا بچپن، لڑکپن، جوانی۔ تو یہ دیکھیں منصوب ہے، مفعول فی ہے۔ والمغیرات صبح، اور غارت کرنے والے گھوڑے صبح کے وقت میں۔ تو یہ اس میں فاعل ہے، شبہ فعل، اور اس کے اندر انتن جو ہنہ ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور صبحن یہ مفعول فی ہے۔ تو حضرات یہ آج آپ کی مشق ہوگی مفعول فی کی۔ اس میں اور بھی بہت سی مثالیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ اتنی ہی کافی ہیں تاکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا نہ ہو۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ جی ہاں، تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے۔ جو سیکھ رہے ہیں آگے سکھایا کریں، اس چینل کا مقصد لرن اینڈ ٹیچ، سیکھو اور سکھاؤ۔ تو اس کو ضرور آگے سکھایا کریں، نہیں سکھا سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ خود سن کے سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔